مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 8 روزے ہو گئے ہیں۔ آج 8واں روزہ ہے اور آج یہ منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن کو امراض کا دن بتایا گیا ہے، یعنی مرضوں کو اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا۔ منگل ہی کے دن ابلیس کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اور اسی دن ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر مسلط کیا۔ منگل کے ہی دن قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اور منگل ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وفات پائی، اور منگل ہی کے دن حضرت ایوب علیہ السلام مرض میں مبتلا ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منگل کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ خون کا دن ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا منگل ہی کے دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض جاری ہوا، اور منگل ہی کے دن آدم کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کیا، اور منگل کے دن 7 آدمیوں کو قتل کیا گیا۔ جرجیس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، فرعون کے جادوگر، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، بنی اسرائیل کی گائے، اور حضرت حابیل۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو کیسے قتل کیا گیا؟ ایک بادشاہ تھا جو کہ بت پرست بادشاہ تھا، تو ایک دن اس نے ایک تخت لگایا اور تخت پر بتوں کو رکھا اور ان کو ہیرے جواہرات سے سجایا، اور وہاں پر ایک آگ نمودار کی آگ لگائی۔ آگ جب جلنے لگی تو وہاں پر سب کو سجدہ کرنے کے لیے بول رہا تھا، تو سب آ کر سجدہ کرتے تھے۔ جو سجدہ کرتا تھا اس کو تو وہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم جو یہاں پر یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا، مجھے میرے بتوں نے، مجھے میرے خداؤں نے بہت کچھ دیا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے بتوں نے کیا دیا؟ تو اس نے کہا مجھے میرے بتوں نے بڑے بڑے ہیرے جواہرات، بڑی دولت سے نوازا ہے، اور تمہارے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، تو اس نے کیا کیا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا جلادوں کو حکم دیا، اور اس بادشاہ نے حکم سنایا کہ سرسوں کے تیل کو گرم کیا جائے اور سرکے کو گرم کیا جائے۔ جب تیل گرم ہو گیا تو حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں اسی تیل میں ڈال دیں گے اور ابال دیں گے یہاں تک کہ تمہارا کباب بن جائے گا، تم آ جاؤ اور اسی آگ کو سجدہ کر لو، اسی ہمارے بت کو سجدہ کر لو۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے رہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اسی تیل میں، اسی کھولتے ہوئے تیل میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اللہ نے فرشتے بھیجے اور حضرت جرجیس علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لایا، اور اس نے دوسری ترتیب اختیار کی کہ ایک دیگ گرم کروائی اور دیگ کے اندر ان کو ڈلوایا اور کہا جیسے ہی دیگ کے نیچے آگ جلے گی تو تم بالکل اس میں بھن جاؤ گے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس دیگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، یہاں تک کہ دیگ کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور حضرت جرجیس علیہ السلام پھر نکل آئے۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لایا، وہ دہل گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سچا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناک کٹنے کے خاطر وہ اپنی انا میں، اپنی انانیت میں رہتے ہیں اور اپنی انا میں اڑے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ جاتے ہیں ان کی طاقت اور پاور، لیکن پھر بھی اپنی انانیت میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایمان نہیں لایا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آ گئے، آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آ جاؤ ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو پھر وہ نہیں آیا اللہ کی طرف، اس نے نہیں کلمہ پڑھا۔ اس بادشاہ نے کیلیں منگوائیں، جو دیوار میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں وہ کیلیں منگوائیں، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں، پیروں میں کیلیں لگائیں اور دیوار میں ان کو کیلوں سے لگا دیا، چپکا دیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت جرجیس علیہ السلام کی وہ کیلیں اکھڑوا دی، اور جرجیس علیہ السلام پھر سلامتی کے ساتھ زمین پہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ پھر بھی یہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا، تو اس نے پھر یہی کہا کہ آؤ میرے بت کو سجدہ کرو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام خاموش رہے،
آپ نے کچھ بولا نہیں, آپ خاموش ہو گئے, تو وہ سمجھا کہ یہ مان گئے ہیں اب یہ ہمارے بت کو سجدہ کر لیں گے. تو اس نے انوائٹ کیا کہ آپ آج کی رات ہمارے محل میں گزاریں. حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. ایک رات حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب محل میں گزاری تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے. تو ان کی قرآن کی آواز سن کے, ان کی تلاوت سن کے جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ایمان لے آئی. بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی. صبح کو حضرت جرجیس علیہ السلام جب جانے لگے تو اس نے سوچا کہ اب ہم ان سے کہیں. تو اس نے کہا کہ آ جاؤ, آپ سجدہ کرو اسی آگ کے سامنے, اسی بت کے سامنے. حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور تو آ جا اللہ کی بارگاہ میں, ورنہ اللہ تجھے برباد کر دے گا. اسے پھر غصہ آیا. اس نے جو ہے ایک بوڑھی خاتون تھی, اس کی ایک جھوپڑی تھی, اس کے اندر حضرت جرجیس علیہ السلام کو ڈھکیل دیا اور باہر سے کباڑے لگا دیے. حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس گھر میں قید کر دیا. اس بوڑھی خاتون کا ایک بیٹا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا, کانوں سے بہرا تھا. تو جیسے ہی حضرت جرجیس علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو ان کے گھر پہ کوئی کھانا پینا موجود نہیں تھا. ایک بیری کا درخت تھا جو کہ سوکھا تھا. حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعا سے اس بیری میں بیر لگ گئے اور وہ سرسبز و شاداب ہو گیا, ہرا بھرا ہو گیا. تو جب اتنا دیکھا اس بوڑھی خاتون نے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی, اللہ پاک پر ایمان لے آئی. پھر اس خاتون نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا بیٹا کانوں سے سن نہیں سکتا, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, منہ سے بول بھی نہیں سکتا, گونگا ہے, نابینا ہے, بہرا ہے, آپ دعا فرمائیں. حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو ان کا بیٹا بالکل صحیح و سالم ہو گیا اور سلامتی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. تو وہ چھت پہ چڑھ کے کہنے لگی اے محلے والو, اے لوگو, آؤ ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر. اللہ بالکل سچا ہے, اللہ سچا ہے اور اللہ ہی طاقتور ہے, اللہ کی ہی حکومت ہے. تو اس بادشاہ نے اتنا سنا تو سننے کے بعد اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کروا دیا کہ تو میری نافرمانی کرتی ہے, میرے خداؤں کو جھوٹا کہتی ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی بیوی بھی چھت کے اوپر کھڑی ہو کے اور یہی اعلان کرنے لگی. تو اس نے بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا تو بھی ہماری نافرمان ہو گئی؟ کہا ہم تیری نافرمان نہیں, ہم تو اس اللہ کے ہو گئے ہیں, ہم تو اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں کہ جس کی حکومت کائنات میں ہے اور جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. ہمیں تمہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے, اسی کی طاقت ہے اور وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا. کہا تو ہماری نافرمان ہوتی ہے, ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتی ہے ہماری بیوی ہو کے, تو اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. اب حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اب میری آخری ٹائم آ گیا ہے اور اب تو میری روح کو پرواز کر لے, اب تو میری زندگی کو یہیں پر اختتام کر دے, اب میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے ادھر حکم دیا اپنے سپاہیوں کو, تو ان سپاہیوں نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو قتل کر دیا, حضرت جرجیس علیہ السلام کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بھی واقعہ منگل کے دن ہوا تھا. حضرت جرجیس علیہ السلام کا قتل منگل کے دن کیا گیا اور منگل ہی کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, تو بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کا نکاح پہلے دوسرے خاوند سے ہوا تھا, تو اس سے ایک لڑکی تھی. اب یہ چاہتی تھی اس لڑکی کا نکاح ہم اپنے اس والے خاوند سے کرا دیں, وہ یہ نہیں چاہتی تھی ہم دوسرے سے کسی سے اس کا نکاح کروائیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انوائٹ کیا گیا, اس کے یہاں ایک فنکشن تھا, اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا اور مسئلہ پوچھا. کہنے لگی حضرت یہ بتائیے کہ میری جو بیٹی ہے وہ دوسرے والے خاوند سے ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح ہم اس اپنے والے خاوند سے کروانا چاہتے ہیں, تو آپ حکم فرما دیں, فتویٰ دے دیں, میں نکاح کروا دوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا تو چاہتی ہے. بھائی فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جو چیز جائز ہوگی, ناجائز کو, حرام کو جائز نہیں کر سکتے نا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں اور وہ بہت ناراض ہو گئی. اس نے کہا اس کا بدلہ تو ہم یحییٰ سے ضرور لیں گے, اور اس نے یحییٰ کے قتل کی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کر لی کہ ان کو قتل کروا دیں گے. اس نے کیا کیا, ایک فنکشن کیا گھر پہ اور بادشاہ کو خوب زیادہ شراب پلائی اور اپنی لڑکی کو بالکل بیکار سا لباس پہنا کر جس میں اس کے جسم کے انگ دکھ رہے تھے, اس کا جسم دکھ رہا تھا, اور اپنے خاوند کے سامنے اس کو پیش کیا. اس نے زیادہ شراب پی لی تھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا اور پھر مسئلہ وہی پیش کیا کہ
کہ میں اس لڑکی کا نکاح، اپنی لڑکی کا اپنے خاوند سے اگر کرانا چاہوں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، اور کسی حد تک یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اپنے خاوند سے کہا دیکھو اتنی خوبصورت لڑکی اور آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہم کروانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح ہوگا نہیں۔ تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تو جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہ قتل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی منگل کے دن ہوا تھا۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا تو فرشتے آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یحییٰ کا تو کوئی جرم نہیں تھا، پھر یحییٰ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ یحییٰ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں یحییٰ سے محبت کرتا ہوں، یحییٰ کا کوئی جرم نہیں تھا لیکن قتل کر دیا گیا، یحییٰ کا قتل ہو گیا اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت میں قتل ہونا لازمی ہے۔ اور منگل ہی کے دن حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل ہوا۔ یہودی آپ کو دوڑا رہے تھے، آپ کے قتل کے فراق میں تھے، آپ آگے بھاگ رہے تھے، یہودی پیچھے پیچھے تھے قتل کے ارادے سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے اندر گھس گئے، اللہ کے نبی تھے، درخت کے اندر چلے گئے۔ تو شیطان ابلیس ظاہر ہوا انسانی شکل میں اور ان لوگوں سے کہا کہ تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں یہ کہاں چھپے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا بتاؤ کہاں چھپے ہیں؟ کہا یہ اس درخت میں ہیں، اس درخت کو کاٹو، جب آپ اس درخت کو کاٹو گے ان کی گردن کٹ جائے گی اور یہ قتل ہو جائیں گے۔ تو ان یہودیوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کو پیڑ کو کاٹ دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کھوپڑی پر تلوار پہنچی، وہ کاٹنے کا آلہ جب پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے آہ کا کلمہ جاری ہوا۔ تو حضرت جبریل آ گئے، فرشتوں میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ حضرت جبریل کہنے لگے اے زکریا اگر تو نے دوبارہ آہ کر دیا تو نبیوں کے منصب سے تو ہٹا دیا جائے گا۔ منگل ہی کے دن فرعون کے جو جادوگر تھے ان کا قتل ہوا۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنے اپنے وہ عصا اپنے اپنے ڈنڈے زمین پر ڈالے تو وہ اژدہے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا انہوں نے جب ڈالا تو وہ بھی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارے اژدہوں کو کھا گیا۔ تو جتنے جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو ان کو قتل کروا دیا اور کہا تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو فرعون کے جو جادوگر تھے فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ تو یہ بھی منگل کے ہی دن ہوا تھا، اور منگل ہی کے دن حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی ان کا بھی قتل منگل ہی کے دن ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے نے وہ جو اژدہا بن گیا تھا جب ان تمام اژدہوں کو نگل لیا تو یہ سارا واقعہ دیکھ کر حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئیں۔ تو جب فرعون کو معلوم چلا کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئی ہے، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون کو جب معلوم چلا کہ اللہ پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ تو یہ بھی منگل کے ہی دن ہوا تھا، اور منگل ہی کے دن بنی اسرائیل میں ایک شخص کا ایک نے قتل کر دیا، چچا زاد بھائی نے ہی اپنے چچا زاد بھائی کا قتل کر دیا اور لا کے دوسری بستی میں ڈال دیا، اور پھر لوگوں کو بتا دیا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اس کا قتل ہو گیا ایسا ویسا۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ایسی کوئی تدبیر نکالیں کہ پتہ چل جائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے کو ذبح کرو اور ٹکڑا اس کے منہ پہ مارو جو مردہ ہے، اس کے جسم پر مارو، وہ خود اٹھ کے بولے گا۔ تو یہ پورا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب وہ لوگ کہنے لگے کہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ایسی ایسی گائے ہو، ایسا ایسا رنگ ہو۔ تو وہ لوگ گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور منگل ہی کے دن قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کیا۔